امام حسین وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے یا زہرا، نہیں بھولیں گے یا زہرا، نہیں بھولیں گے یا زہرا۔ آتی ہے فاطمہ زہرا کی صدا، اے عزادارو سنو، اے عزادارو سنو، اے عزادارو نہ جب تم بھولے بھول جائے تم زہرا۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف الاولین والآخرین وخاتم النبیین الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بزعة الرسول قرة عين الرسول فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي قالت عند وفاة أبيها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا الليالي يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا ما شاء الله سب مل کے پڑھیں یا وجیہة اشفعي لنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا درود بچے محمد وآلہ کروڑوں درود و سلام دخت پیمبر بضعت رسول الزکیہ الطاہرہ المطہرہ البتول المحدثہ الفاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا لا يمسه الا المطہرون، جس طرح
وضو کے بغیر قرآن کو چھونا حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر معرفت فاطمہ حرام ہے۔ طہارت اور وضو زہرا یہ مرضیہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فاطمہ طہارت مطلقہ ہے، عصمت کبریٰ کے آخری درجے پر جو ہستی فائز ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عصمت کبریٰ، ایسی عصمت جس عصمت کے چادر عصمت میں جبریل کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ میزان اور کسوٹی ہے جس سے نبوت اور امامت کو پرکھا جاتا ہے۔ نبوت اور امامت کو پرکھنے کی کسوٹی کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ زہرا کے دروازے پر جھکے بغیر، زہرا کی عصمت و طہارت کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے توحید کی لذت تمہارے دل میں اتر آئے۔ لذت توحید ہے فاطمہ، معرفت نبوت ہے فاطمہ، پرورش دامن طیبہ میں نور امامت کا نام ہے فاطمہ۔ ایک نور نہیں، نو انوار امامت جس کے دامن سے منور ہو، اس دامن کو طاہرہ و زکیہ و بطول و محدثہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے، ظاہر قرآن، ظاہر کا بھی ظاہر ہے، باطن قرآن۔ اسی لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کیا ہے، قرآن کا ظہور، قرآن کا معنی، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے۔ ظاہر قرآن اور ہے، باطن قرآن اور ہے۔ ہر بطن کے اندر اور بطن ہے، اس بطن کے اندر اور بطن ہے، اس بطن کے اندر اور بطن ہے۔ ہر آیے کے 70 بطون کا نام ہے قرآن مجید کی تفسیر۔ جس طرح ظاہر قرآن ہے، ظاہر فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا ظہور ہے، ظاہر زہرا اور ہے، باطن زہرا اور ہے۔ ہر بطن فاطمہ پر اور بطون ہے۔ اگر قرآن کے 70 پردے ہیں اور بطون ہے تو سیدہ کونین کے بھی 70 پردے اور بطون ہے۔ ادھر بھی طہارت کے بغیر مس جائز نہیں، ادھر بھی طہارت کے بغیر مس جائز نہیں ہے۔ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ فاطمہ طہارت کے اس درجے پر ہے جس درجے پر امام حسن مجتبی جس مادر کے پائے اقدس پر ہاتھ رکھ کر پھر اپنا چہرہ رکھ کر یہ جملہ کہے، یا امہ کلمنی وقد فارقت روح عن بدنی، اے میری ماں جلدی مجتبیٰ سے بات کرے ورنہ تیرے فراق میں میری روح نکل جائے گی۔ جس امام کی روح نکلنے کا خطرہ ہو اس عشق مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور دوسرے امام فرمائے
دوسرے امام فرماتے ہیں، امام حسین آگے بڑھتے ہیں، یا اماں کلمنی، اے امام مجھ سے بات کرے ورنہ میرے دل کے رگیں پھٹنے کا خطرہ ہے۔ ایک امام مسجد سے آتے ہوئے کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، 3 اماموں کا کعبے کی گرد طواف کرنے کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ کعبہ علی، وہ کعبہ حسنین، وہ کعبہ امام طاہرین، ہمارا کعبہ خانہ کعبہ ہے، ائمہ اور نبوت کا کعبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ کعبہ ہے جس کے گرد نور نبوت گھوم رہا ہے، نور امامت۔ یہی وجہ ہے قرآن کے معنی اور فاطمہ الزہرا کے معنی برابر ہے۔ ظاہر میں معنی کیا ہے؟ ظاہر فاطمہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے، زوجہ بطول ہے، مادر حسنین ہے، یہ ظاہر فاطمہ ہے۔ باطن فاطمہ کیا ہے؟ وہ نور مطلق ہے جسے قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض، خدا ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو وہ نور دیا۔ مثل النور ہی کمشکات، خدا کے کائنات کا نور کا مثال اس چراغ کی طرح ہے، فیہا مصباح مشکات، اس چراغ کی طرح ہے جو تاغ میں رکھا ہوا ہو، فیہا مصباح، اس تاغ میں چراغ ہو، المصباح فی الزجاجہ، اس چراغ میں شیشے کی قندیل ہو، الزجاجہ کانہا کوکب درّی، وہ شیشے کی قندیل جگمگاتا ہوا ستارہ ہو، وہ شیشے کی قندیل جگمگاتا ہوا ستارہ ہو، یوقد من شجرۃ زیتونہ، اور اس کا چراغ ہے وہ زیتون کی پاکیزہ تیل سے منور ہو، لا شرقیہ ولا غربیہ، درخت کی مثال یہ ہے نہ مشرق کا سایہ آیا ہے نہ مغرب کا سایہ ہے۔ اس نور کی خصوصیت یہ ہے رب قدوس اپنے ذات انوار سے مسلسل جسے روشن کر رہا ہے، وہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نور علی نور، یہ وہ نور ہے، یہ ہے باطن فاطمہ، نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے کہ نور نہیں، یہ وہ نور ہے۔ خود بی بی دو عالم فرماتی ہے میرے بابا میرے چہرے پر بار بار میرے پیشانی کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے سوال کیا یا بتا کیوں میرے پیشانی پر اتنے دیر سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں؟ جواب آیا فاطمہ کبھی تیرے پیشانی پہ نور مشتبہ کو دیکھتا ہوں، کبھی حسین کا نور، کبھی زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، عالم اول محمد علی ابن موسیٰ الرضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری اور میرے 12واں مہدی۔ 9 انوار امامت کو جس پیشانی میں اللہ نے جمع کیا ہے وہ پیشانی سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پیشانی میں نور ہے، امامت باطن فاطمہ نور مطلق ہے، نور علی نور ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو باطن ہے آج اس حدیث سے روشن ہو جائے گا۔ لما سمیت زہرا زہرا، امام صادق علیہ السلام سے سوال یا ابن رسول اللہ، آپ کی مادر گرامی کو زہرا کیوں نام گزاری کیا، زہرا کیوں نام رکھا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نور عظمت سے ہماری مادر گرامی کا نور خلق فرمایا، یہاں بخار کے لیے دعائے نور پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ نور
بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمدللہ الذی خلق النور من النور۔ حمد ہے اس خدا کا جس نے نور سے نور خلق کیا، شروع اس اللہ کے نام سے جو نور سے نور کو خلق کرتا ہے۔ یہ نور جو دعائے نور میں ہے، سلمان فارسی کہتا ہے میں نے یہ دعا بی بی یہ عالم سے لی اور مکہ و مدینہ کے 1000 لوگوں کو یہ دعا، اس دعا کی تعلیم دی جو کبھی بخار کا شکار نہیں ہوا۔ بخار کی شفا یابی کے لیے دعائے نور کا ورد وارد ہوا ہے۔ یہ نور نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد میں۔ باطن فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنی عظمت سے نور فاطمہ کو خلق فرمایا، جو ہی عرش مجید پر ساق عرش پر نور فاطمہ روشن ہوا، وَخَشْعَتِ الْأَبْصَارِ الْمَلَائِكَةِ، یہ ہے باطن فاطمہ۔ آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی، اس نور کو دیکھنے کی سکت نہیں تھی ان کی آنکھوں میں۔ تمام فرشتے وَخَشْعَتِ الْأَبْصَارِ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے فرشتوں کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وَخَرَّتِ السُّجُودُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس نور کو دیکھنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کے بعد اطاعت السماوات والارضون، تمام کائنات کا نظام اس نور کے سامنے جھکنے لگا۔ فرشتے سجدے میں گئے اور پروردگار کے حضور سوال کرنے لگے، الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، یہ کون سا نور ہے جس نور کی ہیبت سے ہماری آنکھوں میں سکت نہیں، ہماری آنکھوں میں قوت نہیں کہ ہم اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ اس کی عظمت سے ہم سجدے میں گر گئے، ہم پر رعب طاری ہوا، آسمانوں اور زمین خود بخود اس نور کی اطاعت کرنے لگے۔ یہ کون سا نور ہے؟ رب کی طرف سے آواز آئی، ھذا نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے خانہ کعبہ کے دیوار پر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا، توحید کو خطرہ، ابو سفیان نے چیلنج کیا، ابو جہل نے کہا کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم رسول کی نبوت کو نہیں مانتے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ان کا جواب یہ ہے کہ کعبے کی دیوار پر انا اعطیناک الکوثر لکھا جائے۔ تعجب ہے، خطرہ توحید کو ہے، لکھا سورہ کوثر ہے، خطرہ توحید کو ہے، لکھا نبوت ہے، لکھا سورہ کوثر ہے، خطرہ نبوت کو ہے، خطرہ امامت کو ہے، خطرہ نماز کو ہے۔ نماز کی آیت نہیں لکھی، روزے کی آیت نہیں لکھی، حج کی آیت نہیں لکھی، نبوت کی آیت نہیں لکھی، توحید کی آیت کو لکھنا چاہیے تھا، سورہ توحید کو آویزان کرنا چاہے تھا۔ محمد نے نہ سورہ توحید کو لکھا، نہ سورہ نبوت کو، نہ نماز اور روزے کی آیت کو، کہا سب کا جواب انا اعطیناک الکوثر ہے۔ توحید کو خطرہ ہے تو میری فاطمہ کی قربانی سے توحید سر بلند ہوگا، نبوت کی ضمانت فاطمہ، امامت کی ضمانت فاطمہ، میرے شہزادے ہوں گے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا جو توحید کی بلندی کے لیے سر نو کے نیزے پر بلند ہوں گے۔ عاشورہ کے دن قربانی دے گی، کربلا کے صحرا پر خون سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے گا تو توحید کی بھی ضمانت ہوگی، نبوت کو بھی ضمانت ہوگی۔ حیدری ماشاءاللہ، سارے جوان ہیں، پورے سارے جوان ہیں، ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ۔
ایسا نعرہ نہیں؟ آج شہادت سید کونین ہے، پوری طاقت سے بیوی نے اپنی جان غدیر پر قربان کی، علی کی ولایت پر فدا کیا۔ ہاتھ اٹھا کے جواب دینا رہے حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جس آیت میں سید کونین کی فضیلت نظر نہ آئے؟ سورہ حلاتا، سورہ کوثر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہر وہ آیت جس میں صفات الہی ہے، جس میں انسانیت کی کمال اور جمال بیان کیا ہے، یہ تمام آیت فاطمہ الزہرا کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ ایک سنی مفسر ہے جس کا نام ہے فخر رازی، تفسیر الکبیر 20 جلد قرآن کی تفسیر اس سنی مؤلف نے تحریر کیا ہے۔ حل عطا کی اس آیہ شریفہ کی ذیل میں فخر رازی تفسیر الکبیر کے مالک لکھتا ہے، جہاں جہاں قرآن میں جنت کا تذکرہ ہوا وہاں پر حور العین کا بھی تذکرہ ہوا۔ سورہ واقعہ میں ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا، سورہ رحمان میں دیکھیں قرآن کی ہر وہ آیت جہاں پر جنات کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا وہاں پر حور العین کا تذکرہ ضرور ہوا، لیکن ایک سورہ ہے جو سورہ حل عطا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، حور العین کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سنی عالم لکھتا ہے تکریما للبتول قرۃ عین الرسول، تعظیما للبتول قرۃ عین الرسول۔ یہ سورہ فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی، زہرا کی عظمت کی خاطر خدا نے حور العین کا تذکرہ نہیں کیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد میں۔ خدا قسم جو ڈگری بی بی دو عالم کو ملی، فاطمہ جس سے راضی ہو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کی چاہت، دنیا کا شوق محمد عربی کی طرف ہے، ساری کائنات رسول کے دیدار کے مشتاق، رسول کے صحبت کے مشتاق، رسول جس ہستی کا مشتاق ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ان اشتیاق کا خدا کی قسم جب مجھ محمد کو جنت کی نعمتوں کی یاد آتا ہے اور میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ کی طرف نظر کرتا ہے، جو عشق رحمت للعالمین کے اس عظیم خواہش کو پوری کرے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو کفو علی بن ابی طالب علما معنا تربیتاً ہر لحاظ سے، علمی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، کفوی حیدر کرار بننے کی صلاحیت، علی کی زوجہ بننے کی صلاحیت وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے، پیغمبر خدا فرماتے ہیں آدم مادون آدم، قیامت تک کسی انسان میں زوج بطول بننے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ فقط حیدر کرار علی ہے جو زوج بطول ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ عظمت کو سمجھنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے۔ ظلمات میں بیٹھ کر جن منافقین نے دروازے زہرا کو جلایا، جنہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا، وہ ظلمات میں تھے، ان کے دل پہ پردہ آیا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے بینائی ختم ہوئی تھی۔ فاطمہ کو پہچاننے کے لیے سلمان فارسی کی ضرورت ہے،
زہرا کی معرفت معمولی نہیں ہے۔ امام کا یہ جملہ آج آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، کس چیز نے آپ کو یہاں لے کے آئے؟ محبت فاطمہ سلام اللہ علیہ، عشق زہرا نے مجلس کا اہتمام کیا۔ آپ ادھر تشریف لائے ہیں، آپ کے سینے میں حضرت زہرا کی ولایت ہے، آپ کے سینے میں حضرت علی کی ولایت ہے، آپ روتے ہیں، آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے۔ نوجوان اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، کیوں؟ آپ کے سینے میں فاطمہ کی ایک محبت ہے۔ جس طرح نا عطر کے بوتل کے اندر خوشبو ہے، ہم وہ بوتل ہے، ہمارے اندر نور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ نعرہ حیدری۔ آپ کا دل بوتل ہے، بوتل کی قیمت نہیں ہوتی، قیمت عطر کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ حیدری، یعنی بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی محبت فاطمہ کا فائدہ آپ بتاتا ہوں، آپ یہ بتائیں بوتل کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ہمیں عطر ملے کافی ہے، تو عطر کی خوشبو ٹھہرتی نہیں ہے جب تک بوتل نہ ہو۔ سمجھنے سے تھوڑا سمجھ، بوتل کی ضرورت ہے، بھائی خوشبو کہاں ٹھہرے گی؟ اور جتنی خوشبو مہنگی ہوگی اتنی بوتل کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ آپ باہر بوتل پھینک کے رکھیں، اتنی بڑی بڑی قیمتی بوتل، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی عطر کی شیشہ ہو اور آپ 200 روپے میں خریدیں گے، یہ 200 روپے بوتل کی نہیں ہے، یہ 200 روپے خوشبو کی ہے۔ آپ کے سینے میں ایک خوشبو نہیں، 4 معصومین کی خوشبو جس سینے میں رہتی ہے وہ علی بن ابی طالب کے شیعوں کا سینہ ہے، یہ مومنین کا سینہ ہے، یہ عزاداروں کا سینہ ہے، تمہارا سینہ ہے۔ آپ کے سینے میں اہل بیت رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی مثال عطر کی بوتل کی طرح ہے، لیکن خوشبو کی وجہ سے بوتل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جو بے قیمت ہے اسے بھی قیمت مل جاتی ہے۔ مثلا عطر میرے ہتھیلی پر ہو، بوتل کہاں جائے گی؟ بولو، بوتل بھی ہتھیلی پہ۔ عطر اگر ممبر پر ہو، اس پانی میں اگر، اس شیشے میں اگر عطر ہے، تو اگر میں ادھر رکھوں، جہاں عطر خوشبو جائے گی وہاں پر بوتل بھی ہے۔ اگر خوشبو خانہ کعبہ میں رکھے، بولے بوتل بھی، میرے ساتھ، بوتل بھی خانہ کعبہ میں۔ اگر عطر کربلا معلیٰ میں رکھے تو بوتل بھی کربلا معلیٰ میں۔ جہاں جہاں خوشبو جائے گی ظرفیت کے لیے بوتل کی ضرورت ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے سینے میں ہماری ولایت ہے۔ ہم جہاں جہاں جائیں گے شیعہ وہاں وہاں جائیں گے۔ ہم میزان میں، شیعہ میزان میں، ہم صراط پر، شیعہ صراط پر، ہم کوثر پہ، شیعہ کوثر پہ، ہم جنت میں، شیعہ جنت میں ہوں گے۔ طاقت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ حیدری یہ کیسے ممکن ہے ہم عزادار ہو فاطمہ کا اور قیامت کے دن زہرا اور ہم جدا ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے ہم عاشوراء کے دن سینہ زنی کریں؟ ہم ٹائم دے بی بی یہ دو عالم کو، ہم ٹائم دے بی بی کے اولاد کو، ہم محرم و سفر میں اپنے کام کاج چھوڑ کر بی بی کے بیٹوں پر ماتم کرتے رہے، اور قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ امام حسین نظر نہ آئے، امام حسن نظر نہ آئے، بی بی نظر نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت اللہ بہاؤالدین آیت اللہ شیخ بہائی کہتے ہیں جب قبر میں مجھے لٹایا گیا اور نکیر و منکر کے آنے کا جو انداز میں نے دیکھا
میرے دل میں خوف طاری ہوا، میں ڈر رہا تھا۔ اتنے میں قبر کے ایک کونے سے علی ابن موسیٰ الرضا داخل ہو گئے۔ علی ابن موسیٰ الرضا کے چہرے کے نور سے میرا قبر منور ہوا۔ میں نے جھک کر سلام کیا، السلام علیک یا ابو الحسن، یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ مولا نکیر و منکر کے سوال سے پہلے آپ تشریف لائے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا شیخ بہائی تم 40 مرتبہ قبر خراسان کی زیارت کرنے آئے ہو، میں 40 مرتبہ قبر سے لے کے حوض کوثر تک تم سے ملنے آؤں گا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ ایام فاطمیہ میں ماتم کرے؟ فاطمہ کی نظر آپ پر نہ ہو، زہرا کی نظر آپ پر نہ ہو۔ میں نے مختلف روایتوں کا مطالعہ کیا ہے، نکیر و منکر ڈرتے ہیں اس سینے کی طرف جانا جس سینے میں فاطمہ کی محبت ہو، جس سینے میں عزاداری کی خوشبو آئے، جس سینے سے ایک دوسرے سے کہتے خبردار یہ جو آج جس میت کو قبر میں اتارا ہے اس کے قبر سے ماتم کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے قبر سے رونے کی جو خوشبو ہے حسین ابن علی پر۔ اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے جنت سے، اے نکیر و منکر خبردار انہیں ڈرانا نہیں، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ عزاداران سید الشہداء، آج بی بی دو عالم کی شہادت کے دن ہے۔ میں امام زمان کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں، میں کس جملے سے بی بی کے مصائب شروع کروں؟ یا صاحب العصر والزمان، میرے مولا آئے اس امام بارگاہ میں، بڑے خلوص سے ہمارے جوانوں نے تیری مادر گرامی کی عزاداری کا انعقاد کیا ہوا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے جہاں پر میری ماں فاطمہ کی عزاداری ہو اس مجلس میں میں ضرور شرکت کروں گا۔ یا صاحب الزمان، برداشت نہیں ہے اہل بیت کے اوپر زہرا سلام اللہ علیہا کے مسائل۔ میں اسی جملے سے شروع کروں گا جس جملے سے بی بی نے خود اپنے مسائل کو بیان کیا ہے۔ قبر رسول اللہ پر جب زہرا کی نظر پڑی تو فاطمہ بے ساختار مرثیے کا دو بند زبان زہرا سے جاری ہوا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی سرن اللیلی، بابا بابا مجھ پر وہ مصیبتیں آئی، اگر اس روشن دن پر ہوتی تو رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کون سی مصیبت ہے؟ اتنے بہادر زہرا نے ولایت کی اس طرح سے دفاع کی، علی کو گرفتار ہونے نہیں دیا جب تک فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں، جب تک محسن شہید نہ ہو جائے، جب تک در و دیوار میں گرایا نہ جائے۔ کسی کی جرات نہیں تھی کہ علی پر ہاتھ اٹھائے۔ آخری حد تک گئی فاطمہ ولایت فعالی کی دفاع میں، آخری حد تک زہرا گئی، جہاں تک ممکن تھا کبھی دربار جاتی ہے، 3.5 گھنٹے دربار میں خدمت دیتی ہے زہرا، کبھی مدینے کے ہر گھر کے دروازے پر حسنین کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے، این اصحاب علی، کہاں ہے میرے بابا کے صحابی؟ کیا غدیر بھول گئے؟ امامت کے دفاع میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پہلا شہید اپنے بیٹا محسن کی قربانی اور اپنے پسلیوں کی قربانی غدیر کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ فاطمہ جتنا ممکن ہو زہرا اپنی جان کی قربانی دے رہی ہے، لیکن حبل المتین کو اسیر کرنے نہیں لینا، جرأت نہیں کی، کسی کی جرأت نہیں دی، اسی لیے انہوں نے پہلے فاطمہ کو ٹارگٹ کیا۔ جب تک زہرا زخمی نہ ہو
علی کو دربار کی طرف نہیں لے جا سکتے جب تک فاطمہ زہرا کے پسلیاں نہ ٹوٹے، جب تک زہرا پر دروازہ نہ گرایا جائے، جب تک فاطمہ پر تعزیانہ نہ مارا جائے، تب تک علی پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ خدا کی قسم جب فاطمہ دربار سے واپس آئی، حضرت زینب رونے لگی، واہ اماں میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ امام مجتبیٰ مغیرہ سے کہتے مغیرہ مجھے یاد ہے جب تم اور قنفذ نے میری ماں کو تعزیانہ مارا، میں اس گلی سے نہیں جاتا جس گلی میں میری ماں گر گئی۔ جب میری ماں دربار جا رہی تھی تو مجھے اور حسین کے ہاتھ کو پکڑ کے جا رہی تھی، جب مسجد سے واپس آ رہی تھی تو ہم سہارا دے رہے تھے، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء ماں پر کیا گزری ہے، زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اتنی زہرا کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ فاطمہ نے زینب کو سینے سے لگا کر کہا بیٹی رونا نہیں، غدیر کو بچانے کے لیے ماں کی قربانی کی ضرورت ہے، عاشورہ کو بچانے کے لیے بیٹی تمہاری قربانی کی ضرورت ہے۔ دونوں کو دربار جانا ہے زینب، مجھے بھی دربار جانا پڑی اور تجھے بھی دربار جانا ہے۔ میں صحابیوں کے دربار، تو شرابیوں کے دربار۔ پھر بھی زینب میں جس دربار میں گئی سارے نمازی تھے، میرے بابا کے صحابی تھے، کسی کے ہاتھ میں شراب نہیں تھا۔ ہائے زینب دربار شام ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگا، ہائے 400 کرسی نشین ہوں گے، یزید کے ہاتھ میں شراب، ہائے میری بیٹیوں ننگے ساتھ، ہائے زینب، ہائے زینب، غدیر کو بچانے کے لیے ماں کی قربانی، عاشورہ کو بچانے کے لیے بیٹی کی قربانی۔ زینب میں نے بھی تعزیانہ کھائی ہوں اور تجھے بھی تعزیانہ کھانی ہے۔ میں نے قنفذ سے زینب، لیکن فرق ہے تیرے سفر اور میرے سفر میں مسجد سے گھر تک زیادہ فاصلہ نہیں، میں تعزیانہ کھاتی رہی۔ ہائے زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 1600 کلومیٹر مسلسل تعزیانہ کھاتی رہے گی۔ عزاداران سید الشہداء، عزاداران فاطمہ الزہرا، میری جان قربان ہو آپ کے آنسو پر، میری جان قربان ہو آپ کے رونے پر، امام زمان آپ کو اجر عنایت فرمائے۔ یقیناً آپ کے ساتھ زہرا رو رہی ہے، آپ کے ساتھ امام زمان رو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زہرا کہتی ہے، زہرا فرماتی زینب میرا دروازہ جلایا گیا، ہائے میری پسلیاں ٹوٹ گئی، ہائے محسن شہید ہو گیا۔ لیکن زینب جب میرا دروازہ گرایا نا، جب میری پسلیاں ٹوٹی تو مجھے سہارا دینے کے لیے علی بن ابی طالب آ گئے۔ علی نے سہارا دیا، فضا نے سہارا دیا۔ ہائے کربلا جب خیموں میں آگ لگ جائے گی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں رکوع کی حالت میں، ایک خیمہ چھوڑ کر دوسرے خیمے میں نہ عباس کا بازو ہوگا، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوگا، 18 لاشوں کے درمیان تیرا خیمہ جلیں گے۔ ہائے زینب میرا محسن شہید ہوا، جب محسن شہید ہوا 6 مہینے کا تو دفن کرنے کے لیے علی تھے، میرے محسن کو علی نے دفن کیا۔ ہائے کربلا میں 6 مہینے کا اصغر حرملہ کا تیر ہوگا، علی اصغر کا گلا ہوگا، چھوٹا سا
जिस्म खाक करबला पर 3 रात 3 दिन में गोरो कफन पड़े होंगे। हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, फातिमा आज़ादारा ने सैयद शुहदा, बस आपकी ज़हमत को ख़त्म किया। मैं मेरी जान कुर्बान हो फातिमा ज़हरा की शहादत पर। असा साहिब ज़मान अदरक ने, अल्लाहु अकबर। अस्मा बिन उमैस कहती है, मैंने हसनैन से कहा आपकी माँ की रूह निकल गई है। हसनैन दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ गए, वहाँ आहो पुका करने लगे, वाह मोहम्मदा वालिया, हम माँ से जुदा हो गए। ये आवाज अली के कानों में टकरा गई। अली मस्जिद में ताक़िबात पढ़ रहे थे। अली उठते हैं, अली गिरते हैं, अली उठते हैं, अली गिरते हैं। अल्लामा मजलिसी कहते हैं, ताबूत फातिमा की तरफ अली इस तरह से गए जिस तरह अकबर की लाश पर हुसैन जा रहे हैं। कभी दाएं गिरते हैं हुसैन, कभी बाएं गिरते हैं हुसैन, कभी जमीन करबला से कहते हैं, ए करबला मेरा जवान कहाँ है, मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। अली कभी दाएं गिर रहे हैं, कभी बाएं गिर रहे हैं। गिरते गिरते ताबूत फातिमा के करीब आ गए। अज़ादारा में सैयद शुहदा, अज़ादारा में फातिमा ज़हरा। खुदा आप सबको जन्नतुल बकी में मातम करने की तौफीक दे। वो बेचराग कब्र जिस पर कोई रोजा न हो, हम सब मातम करें उस कब्र पर। ज़हरा की गुर्बत पर आज भी सलाम। अल्लामा मजलिसी कहते, बस आखिरी जुमला, अज़ादारा में फातिमा ज़हरा। फातिमा किसी भी, तवज्जो से सुने, किसी भी ताबूत को दफन करने के लिए कम से कम 2 बंदूक की जरूरत है। एक कब्र में उतरे, एक कब्र में ताबूत दे, कंधे करने के लिए 4 बंदूक की जरूरत है। लेकिन कायनात का ये वाहिद ताबूत है जिसे अली मुर्तज़ा अकेले ने उठाया। अली ने ताबूत ज़हरा को किस तरह से उठाया? अल्लामा मजलिसी कहते हैं, किस तरह उठाया ये नहीं मालूम। कब्र के जब करीब पहुंचा तो अली हैरान हुए, अगर ताबूत दे तो नीचे से उठाने वाला कोई नहीं, अगर नीचे उतरे तो ताबूत देने वाला कोई नहीं। अली हैरान होकर कब्र फातिमा की तरफ देख रहे थे। अचानक 2 हाथ बुलंद हो गए, पहचान लिया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ है। जो कर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे और बेटी की तरफ से सलाम कबूल करना। पैगंबर ने एक जुमला फरमाया, अली ने अमानत छोड़ कर रोने लगे। कहा, अली मेरी अमानत वापस करो, मेरी अमानत मुझे दे। अमानत का लफ्ज सुनना था। अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, जब आपने अमानत मेरे हाथ में दी पसलियां टूटी हुई नहीं थी, हाय फातिमा जख्मी नहीं थी। आज ये अमानत वापस कर रहा हूँ, हाय पसलियां टूटी हुई है। अज़ादारा ने सैयद शुहदा, आज के दिन के जुमले हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जो है 2-3 मिनट और लेना चाहता हूँ। क्यों? इज़्तिराब अली अजीब है, इज़्तिराब अली अजीब है। काफिर देर तक कब्र फातिमा सीने से लगाकर हब्लुल मतीन रो रहे हैं। अरबी में अशार है, ये अशार पढ़ रहे हैं। अली ने अशार पढ़ना शुरू किया, मरसिए के जुमले हैं। और एक जुमला ये है, या फातिमा इन्ना ज़माना मुफ़र्रिक़ुल अहबाब, हर ज़माने ने हम दोनों के दरमियान जुदाई डाली। अगर मुनाफिकीन की तहमत न होती, अगर इनकी बातें न होती, मैं क़यामत तक तेरे कब्र पर रोता रहता। मुझे वो शहर अच्छा नहीं लगता जिसमें ज़ैनब की माँ न हो, मुझे वो शहर अच्छा नहीं लगता जिसमें हसनैन की माँ न हो। इतने रोए, तवज्जो बस आखिरी जुमले की तरफ जा रहा हूँ। इतने अली रोए, इतने फातिमा कर कब्र पर। कभी कहते हैं कब्र टूट गई या ज़हरा, कभी कहते हैं मेरे सब्र खत्म हो या ज़हरा।
کمر اس کی ٹوٹتی ہے جس کا سہارا چلا جائے. فاطمہ اور میدان میں علی کا سہارا بن کر میدان میں کھڑی تھی. کافی دیر، آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں، کافی دیر قبر زہرا پر روتے رہے. آخر میں قبر سے فاطمہ کی آواز آئی، علی میرے قبر پر اتنی دیر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی زینب کی رونے کی آواز آ رہی ہے، چل جاؤ علی، میری بچیوں کا تسلی دے دو، میرے بچے رو رہے ہیں. جب زینب کا نام سننا تھا علی دوڑتے ہوئے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ جائے نماز پر زینب رو رہی ہے، سیڑھیوں پر ام کلثوم رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں. کبھی حسن کو سینے سے لگایا، کبھی زینب کو سینے سے لگایا، دست امامت سب کے سروں پر رکھا، سب کو تسلی دیا. میں عرض کروں گا بی بی ابھی علی زندہ تھے، زینب کی